حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ چند ارشادات مبارکہ پڑھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی، اور اس بارگاہ سے یہ دعا بھی ہے کہ جس طرح ہمیں رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی، اسی طرح ہمیں اس رمضان میں اپنی بخشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور بڑی مشہور دعا ہے کہ جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رجب کے چاند کو دیکھ کر بیان فرمائی، اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا ہے ہم وہ مصنوع دعا پڑھتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے رب کائنات، تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، اور اتنی برکت عطا فرما کہ جو صحت کے لحاظ سے بھی ہو، ایمان کے لحاظ سے بھی ہو، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اور یہ برکت عطا فرما کر ہمیں رمضان کی گھڑیاں بھی نصیب فرما۔ ایک عظیم دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے کے چاند نظر آنے سے بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت سے طلب رکھتے تھے اللہ میں رمضان کی گھڑیاں نصیب فرما دے۔ اور ہم وہ خوش قسمت انسان ہیں، ہم وہ اللہ کے خوش نصیب بندوں میں شمار ہیں کہ جن کو اللہ نے رمضان کی مبارک گھڑی نصیب فرمائی۔ ہم میں سے کتنے احباب ایسے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی افطاری کی اور پہلی افطاری کر کے ان لوگوں کو یاد کیا جو پچھلے رمضان ان کے ساتھ تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے احباب ہیں کہ جنہوں نے جب پہلی افطاری کی ان بیماروں کو یاد کیا جو اس وقت صاحب فراش ہوئے بیٹھے،
اور یہ اللہ کا احسان ہے، ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے صحت بھی عطا رکھی، اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا رکھی، اور ہمیں صحیح سالم رمضان تک بھی پہنچایا۔ تو گویا اس رب نے اپنا کام کر دیا، اب کام ہمارا شروع ہونا ہے، اب مرحلہ ہمارا ہے، اب ذمہ داری ہماری ہے کہ جیسے اگر کوئی اندھا سڑک کے دوسرے کنارے پر ہے، آپ سے وہ یہ کہتا ہے مجھے سڑک پار کروا دیں، آپ اس کو پکڑ کر سڑک پار کروا دیں گی، آپ کی اپنی ذمہ داری پوری ہوگی، آپ اس کی ذمہ داری کو اپنا راستہ لیں۔ اللہ رب العزت نے ہم نفس کے اندھوں کو اللہ نے رمضان تک پہنچایا ہے، اس مہینے کی مبارک گھڑیاں میسر فرما دی ہیں، تو اب کام ہمارا شروع ہونا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے اس حد تک تعلق رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس انداز سے تعلق بنا کر رکھنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب اس مہینے کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ بخشش کے پروانے جاری کر دیتے ہیں، اور ہم نے بخشش کے پروانوں کو حاصل کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے ہم ناکام ہیں، ورنہ ہم کسی کھاتے کی نہیں ہیں اگر ہم رمضان کی گھڑیوں کو بھی نصیب اللہ ہمیں کر دے اور پھر بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ اور اکثر میں ان موقعوں پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پر تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لاتے ہیں، آپ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، آپ دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہیں، آپ پھر بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، آپ تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہیں، آپ پھر بلند آواز سے آمین فرماتے ہیں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 بار آمین ارشاد فرمایا، ہم میں سے تو کسی نے دعا بھی نہیں کی، تو آپ نے یہ آمین کیوں ارشاد فرمایا، وجہ کیا تھی؟ ایک سوال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر پر آ رہا تھا میرے پاس جبرائیل آئے، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا، میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل نے پھر بد دعا کی، میں نے پھر آمین کہا، میں نے تیسری پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے پھر بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ ذرا غور کیجیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام آمین کہہ رہے ہیں، اور بد دعا کرنے والا تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا فرما رہے ہیں، اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے، مقام کون سا ہے؟ مقام منبر نبوی ہے۔ اگر یہ تمام لوازمات نہ بھی ہوتے تو اس بد دعا کی قبولیت میں شک نہیں تھا، لیکن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو 3 چیزوں میں احتیاط کرنا،
اگر 3 چیزوں میں احتیاط نہیں کرو گے، میں نے بد دعا کر دی ہے، وہ بد دعا تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت وہ بد دعائیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہوں جبریل امین بد دعا کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں آپ بد دعا کریں اللہ تعالیٰ اس انسان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو میں نے بد دعا کے اندر آمین کا کہا، میں نے آمین کہا۔ جبریل امین نے دوسری بد دعا کی، آپ بد دعا کریں اس شخص کے لیے کہ وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کہ جس کے سامنے آپ کا نام گرامی اس پہ گرامی پڑھا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے پھر آمین کہا۔ اور تیسری بد دعا کی، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جو رمضان المبارک کا محترم مہینہ پالے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے اس بد دعا پر پھر آمین کہا۔ تو غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کے لمحات میسر کیے ہیں، رب کائنات نے ہمیں بخشش کے لمحات میسر کر دیے ہیں۔ اس خالق دو عالم نے ہمیں اپنی مغفرت کے پروانے جاری کرنے کے ساعات میسر کر دی ہیں۔ اب وہ بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا جو اس مبارک مہینے کو پالے اور بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ ماہ مواسات کا مقدس مہینہ، یہ روزوں کا مقدس مہینہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں، ہم اپنی مغفرت کروا لیں۔ اور یہ مغفرت کیسے کروائیں؟ دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت انسان سے کتنی زیادہ ہے۔ اللہ صرف یہ نہیں فرما رہا کہ بھائی بخشش کرواؤ، بلکہ بخشش کے اصول کا طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ بخشش کیسے کرواؤ۔ تو یہ محبت ہے رب کائنات کی، اور یقیناً اللہ رب العزت ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک کہ اللہ کو مان لیں، اللہ کو مان لیں۔ ان کی قوم نے نہیں مانا، نافرمانی کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال اللہ کا پیغام پہنچایا، آگے سے نا امید ہو گئے، لوگوں نے انکار کر دیا، دل شکستہ ہوئے۔ انسانی فطرت کا تقاضا تھا، ہم اگر کسی کو 2 بار بھلائی کی بات کرے وہ نہ مانے تو ہمارے دل کے اندر بھی دل شکستگی کا عالم آ جاتا ہے۔ وہ تو نبی ہیں، بھلائی کی طرف پکارتے ہیں۔ کتنا عرصہ پکارا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 950 سال تک پکارا۔ جب لوگوں نے بات نہ مانی، چند لوگ مسلمان ہوئے، دل شکستہ ہوئے، اللہ رب العزت سے ایک بد دعا کی، اور قرآن اس بد دعا کا ذکر کر دیا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب میں بد دعا کرتا ہوں کہ کافر کا کوئی بھی گھر نہ بچے، تو تمام کافروں کے گھروں کو تباہ کر دے۔ تو ایک روایت میں موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا، کہا کہ اے نوح تم مٹی کو جمع کر، اور مٹی کو جمع کر کے اس کے برتن بنا۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کا حکم مانا،
برتنوں کو بنایا، ان کو تیار کرنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھا۔ جب برتن مکمل تیار ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اے نوح اب ان برتنوں کو توڑ ڈال۔ تو نوح علیہ السلام نبی ہیں، حکم مانا، لیکن دل میں ایک بات ابھری کہ یا اللہ جب توڑنے ہی تھے تو اتنی محنت کیوں کروائی؟ جب توڑنے ہی تھے تو اتنے دیر سے محنت کیوں کروائی؟ یہ مٹی کو جمع کروایا، پھر اس کو بھگویا، اس کو گوندھا، اس کے برتن بنائے، پھر خشک کیے، اب حکم توڑ دو، بہرحال توڑ دیے۔ تو اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح میں نے تمہیں کہا کہ برتن بناؤ، تم نے بنایا، میں نے کہا توڑ ڈالو، تم نے توڑے، لیکن جب توڑے تو تمہارے دل کے اندر یہ بات آئی کہ جب توڑنے ہی تھے تو بنائے کیوں؟ تو کہا کہ اے نوح جب تجھے اپنے بنائے ہوئے برتنوں کو توڑنے میں کچھ کوفت محسوس ہوئی تو میں نے تو انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام کافروں کو تباہ کر دوں۔ وہ کافر تو بھی انسان ہیں، میں اپنے ہاتھ سے انسان کو بناؤں اور پھر ان کو تباہ کر دوں، یہ میری شان کے مطابق ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ عام طور پر جیسے کہ آج کل گرمیوں کے ایام کے روزے ہیں، اور بات کرنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو کیوں بھوکا رکھے گا، وہ کیوں پیاسا رکھے گا، چلو روزہ چھوڑ دیتے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں تو بہت کم میں سے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو روزے سے، بہت کم۔ اکثر احباب تو معمولی سرد درد پر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانسی ہے روزہ چھوڑ دیا، زکام ہے روزہ چھوڑ دیا، اور دل میں خیال کیا رہا ہے کہ جی اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو انسان سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تو ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ وساوس دل میں آ رہے ہیں اور ہم عبادات کو چھوڑ رہے ہیں۔ علماء مفکرین ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ کی محبت ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں رکھتی، اس نے جنا ہے، اور وہ رب کائنات خالق ہے جس نے خلق کیا ہے۔ ایک جننے والی عورت جو ماں ہے اس کی یہ محبت ہے، تو جو بنانے والا اس کی محبت کیا ہے؟ لیکن جب وہ بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں اس کو کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی ہے، معالج کے پاس لے کر جاتی ہے، اور معالج اس کے لیے ایک کڑوی دوائی کا انتخاب کرتا ہے۔ ماں اس بچے کو لٹاتی ہے جس سے بڑی محبت ہے، اس کے بازو پکڑتی ہے، اس کے حلق میں اس کڑوی دوائی کی قطرات کو ڈالتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہ یہ کتنی شفاق ہے، کوئی شخص یہ کہ یہ کتنی ظالم ہے، اپنے بچے کو کڑوی دوائی پلا رہی ہے، تو کہنے والا یہ کہے گا بھائی یہ شفاق نہیں، یہ اس کی رحمت کا اثر ہے کہ یہ نتیجہ دیکھ رہی ہے کہ بچے کو تو یوں لگ رہا ہے اگر یہ کڑوی دوائی پیے گا مر جائے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جب دوائی اس کے اندر جائے گی اثر کرے گی اور اس کے اندر کو ٹھیک کر دے گی، اور اس کے لیے تھوڑی سی کوفت ماں اٹھا رہے ہیں۔ علماء مفکرین فرماتے ہیں انسان کا بھی یہی حال ہے۔
11 مہینے اپنے نفس کو گندا کرتا ہے، 11 مہینے اپنے رب سے دور رہتا ہے، 11 مہینے بے باک اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، 11 مہینے اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے رسول کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، اس حد تک بھول جاتا ہے کہ اس انسان کا ایمان سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ رمضان کے لمحات نصیب فرما دیتا ہے، اور اس لمحات میں انسان اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے، اگرچہ وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ جی بھوکا ہوں، اگرچہ وہ یہ خیال کر رہا ہے پیاسا ہوں، لیکن اس بھوک اور پیاس کا اثر کیا ہوگا؟ قرآن نے خود کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ نہیں، اللہ کو فائدہ نہیں ہے، لعلکم تتقون، یہ تم کو فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم اسی وقت ہی صحت یاب ہو سکتے ہیں جب طبیب کے کہنے پر چلیں گے، جب ڈاکٹر کے کہنے پر چلیں گے۔ اگر ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ دیتا ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرتے، افاقہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ دیتا ہے، اس کی مقدار ہم خود تجویز کرتے ہیں، افاقہ نہیں ہوگا۔ وہ بے وقوف ہوگا جو یہ کہے کہ میں جی اپنی منمانی پر چلوں اور میں شفا یاب بھی ہو جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ ایک جسمانی مرض کے لیے ضروری ہے ہم جسمانی طبیب کے حکم پر چلیں، تو روحانی امراض کے لیے ضروری ہے کہ جو روحانی طبیب ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان کے حکم پر چلے۔ اگر اللہ حکم دے رہا ہے صبح سے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، یقین رکھیے اسی کے اندر ہی شفا ہوگی۔ اللہ حکم دے رہا ہے صبح سے شام تک اپنے ازدواجی تعلقات ختم کر دو، یقین رکھیے اسی میں ہی شفا ہوگی۔ اللہ حکم دے رہا ہے صبح سے شام تک روزے کی حالت میں اپنی عبادات کی کثرت کرو، اپنے اندر اللہ کے خوف کا اضافہ کرو، یقین رکھیے اسی میں بہتری ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہ خیال کرے جی میں روزہ نہ رکھوں پھر بھی تقویٰ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بھوک اور پیاس برداشت نہ کروں، برائی سے بچ جاؤں، تقویٰ آ جائے، یقیناً ایسے نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو طبیب نے نسخہ لکھ دیا، جو طبیب روحانی نے علاج تجویز کر دیا، جو اس طبیب نے ہمیں علاج بتا دیا، جب تک اس علاج کو اس کی شرائط پر جاری نہیں رکھیں گے شفا کبھی نہیں ہوگی، من کبھی درست نہیں ہوگا، تن کبھی درست نہیں ہوگا۔ من اور تن کی پاکیزگی کیا ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ آج ہمارے جسم پراگندہ ہے، آج ہمارے جسم میں روح کی ناپاکی اس حد تک موجود ہے کہ جو ابل رہی ہے، تعفن زدہ ہے، کہیں حسد کی ناپاکی ہے، کہیں بغض کی ناپاکی ہے، کہیں ظلم کی ناپاکی ہے، کہیں دشمنی اور نفرتوں کے گٹر ابل رہے ہیں۔ ان سب سے نجات کیسی ہوگی؟ لعلکم تتقون، کہ جب ہم اللہ رب العزت کے طریقے کو فالو کریں، جس نے بتایا، اللہ کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے، جس نے ہمیں بتائی، جب وہ تعلیمات، جب وہ طریقہ ہم اپنا لیں گے، یقین رکھیے ہماری پاکی یقینی ہے، ہماری صفائی یقینی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ اصل میں انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک تو شیطان ہے اور ایک ہمارا نفس ہے۔ اور بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ جیسے مفکرین، کہ انسانی نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، کیونکہ انسان کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے۔
لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ دوسرا تو کوئی شیطان نہیں تھا. شیطان کو تو شیطان نے گمراہ نہیں کیا. شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کر رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا یہ جملہ تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ نفس ہے. تو فرمایا انسان کو اللہ نے جو نفس عطا کیا ہے یہ بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم میں سے بڑا پہلوان وہ نہیں جو کسی پہلوان کو نیچے گرا رہا ہے. فرمایا بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا رہا ہے، جو اپنی خواہشات پر قابو پا رہا ہے. اس کو خواہش کہتی ہے کرنے کا، وہ نہیں کرتا. اس کو خواہش کہتی ہے کوئی کام انجام دینے کا، وہ انجام نہیں دیتا. فرمایا یہ انسان سب سے بڑا پہلوان ہے. آج ہم کمزور ہو چکے ہیں. ہم 11 مہینے اپنے نفس کو مانتے ہیں، اپنی نفس کی مانتے ہیں. آج ہم دولت جمع کرتے ہیں اس نفس کی خاطر. آج ہم اپنی غذا کے اندر مختلف پکوان بناتے ہیں اس نفس کی خاطر. آج ہم اپنے آپ کو راحت اور سکون دیتے ہیں صرف اس نفس کی خاطر. نفس چاہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، نفس چاہ رہا ہے ہم چل رہے ہیں، نفس چاہ رہا ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم 11 مہینے اس نفس پر چلتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم 1 مہینے میرے کہنے پر چلو. جب 1 مہینے میرے کہنے پر چلو گے، اگلے 11 مہینے میں تمہارے نفس کو ایسا بنا دوں گا کہ تم اپنے نفس کی نہیں بلکہ میری مان کر چلو گے. تمہیں میری مان کر لذت آئے گی، نفس کی مان کر لذت نہیں آئے گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا بچھونا تھا، اور وہ بچھونا اس انداز سے تھا کہ اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ رہے تھے. عمر فاروق یہ حالت دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچھونا اس طرح کا اتنا سخت کہ آپ کے جسم پر نشان. اللہ کے جو نافرمان قیصر و کسریٰ کے محلات، ان لوگوں کو نرم بچھونے نصیب ہیں. آپ کا بچھونا اس انداز کا کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ رہے ہیں اور وہ اللہ کے نافرمان ہیں جو نرم بچھونے پر ہیں. یا رسول اللہ یہ حالت دیکھی نہیں جاتی. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ جب نفس اللہ کی مانتا اس کو لذت کتنی آتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور ہم کو آخرت مل جائے؟ یہ لذت ہے، یہ لذت ہے. اور افسوس کی بات ہے آج یہی لذات ہم سے مفقود ہو چکی ہے. آج ہم یہ خیال کرتے ہیں بس دنیا میں مل جائے. آج ہم یہ سوچتے ہیں بس دنیا میں بڑا مکان ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، دولت ہو جائے، آرام دہ بستر ہو جائے، آرام دہ گاڑی ہو جائے، آرام دہ سواری ہو جائے. آج ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں یہ مزاج دیا تھا کہ تم دنیا کے ہو کر نہ رہو، تم آخرت کے بن کر رہو. آج یہ رمضان ہمیں یہ بتانے آ رہا ہے، آج یہ روزے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تمہارا اصل مقام دنیا نہیں، تمہارا اصل مقام آخرت ہے. تمہارا اصل مقام یہ دنیا کی لذات نہیں، تمہارا اصل مقام، اصل منزل اللہ کی تیار کی ہوئی جنت کی لذات ہے. اور یہ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے. ایک فرد، ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، وہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس میں ہے.
سامنے پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کھانا بھی موجود ہے، لیکن اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ کیوں نہیں لگا رہا؟ ایک عجیب سی بات علماء محدثین فرماتے ہیں، میں اسی بات کو جوڑ دیتا ہوں، میں دونوں باتیں جوڑ دوں گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے، وہ پانی نہیں پی رہا۔ اب میں دوسری بات جوڑ رہا ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر چند سوالات کیے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، آپ نے بنیادی عقائد گنوائے۔ پھر سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں ارکان اسلام کو گنوایا، بھائی تم اللہ کی گواہی دو، رسول کی گواہی دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج دو۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ اب ذرا یہ سمجھیے گا، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت ہے، ایک عبادت کا حسن ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک عبادت نماز ہے، ایک نماز کا حسن ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک عبادت روزہ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا، لیکن ایک اس عبادت کا حسن ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے، ایک عبادت کا حسن ہوتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا ہے، یہ عبادت کا حسن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسان اللہ کی عبادت اس انداز سے کرے کہ گویا وہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم از کم یہ خیال کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دو باتیں، روزے کی حالت میں ایک فرد کے سامنے ٹھنڈے پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ نہیں لگا رہا، عصر کا وقت ہے، پیاس پورے جوبن پر ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، وضو کے لیے وہ فرد اپنے منہ میں پانی لے کر جاتا ہے، کلی کرتا ہے، لیکن احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ وہ اپنے نفس کو کیوں روک رہا ہے؟ کیونکہ اب اس کی عبادت میں حسن آ گیا ہے، اور وہ حسن کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ ہر لمحہ یہ خیال کر رہا ہے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ اصل میں عبادت کا حسن عطا کر رہا ہے کہ انسان عبادت کرے اور وہ یہ خیال کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اس شخص سے کہے بھائی پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بے ساختہ کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان کا اصل میں پیغام ہے، یہ ان روزوں کا اصل میں پیغام ہے کہ ہم 14 سے 15 گھنٹے یہ خیال کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں بھائی غلط کام نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب روزہ ہم سے یہی تقاضا کر رہا ہے کہ ان 14 سے 15 گھنٹے کے بعد ہم پھر بھی یہ یقین رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہم سب ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کو علم ہے، جو فعل کر رہے ہیں اللہ کو علم ہے، جو بات کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو روزہ ہمیں دیتا ہے، یہ سب سے بڑا جذبہ ہے جو روزہ بیدار کرتا ہے۔ اور اسی جذبے کی وجہ سے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الصوم لی وانا اجزی بہ، یاد رکھو روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں تمہیں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث میں تو یوں آیا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہے، معلوم ہوا کہ اجر بھی لامحدود ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال سبعۃ، فرمایا یاد رکھو اعمال کل 7 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم اسلام میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں،
چاہے وہ نماز کی شکل ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل ہے، چاہے وہ حج و عمرہ کی شکل ہے، چاہے وہ گناہ کی شکل ہے، گناہ بھی ایک عمل ہے، چاہے وہ عمل بد ہی صحیح لیکن عمل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمائے یاد رکھو عمل 7 طرح کے ہوتے ہیں، عملان واجبان، فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جو واجب کر دیتے ہیں، اور وہ تفصیل علماء نے اور محدثین نے بیان فرمائی کہ وہ 2 عمل جو 2 چیزوں کا لازم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ انسان توحید پر رہے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک ماننا اس پر واجب کر دے گا، اللہ اس کو جنت عطا کرے، اس پر جنت واجب ہو جائے گی جو اللہ کو ایک مانے گا۔ اور دوسرا عمل جو واجب کرنے والا وہ شرک ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے اللہ اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔ عملان واجبان، 2 عمل ایسے ہیں جو لازم کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا عملان امثالھا، 2 عمل ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے کیا۔ مثلا اگر ایک فرد گناہ کرتا ہے، اس کو اگر اس نے 1 گناہ کیا اس کو 1 گناہ کی سزا ملے گی، اس نے 2 گناہ کیے اس کو 2 گناہوں کی سزا ملے گی۔ اور دوسرا عمل جو اپنی مثل کو لازم کرتا ہے وہ نیکی کا ارادہ ہے، جیسے عام طور پر رمضان المبارک میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہم روزہ افطار کروایا کریں۔ اب رمضان المبارک میں ایک شخص کے پاس استطاعت نہیں کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے، اگر وہ نیت بھی کر لے گا کاش میرے پاس اتنا ہوتا میں روزہ افطار کرواتا، علماء فرماتے ہیں اس نیت پر انتظام ہے۔ تو 2 عمل ایسے ہیں جو لازم کرنے والے ہیں، 2 عمل ایسے ہیں جب انسان کرتا ہے ان کی مثل ملتا ہے۔ اور فرمایا 5واں عمل کیا ہے؟ عمل بعشر امثالھا، 5واں عمل وہ ہے کہ جس عمل کو کر کے انسان کو 10 گنا جزا ملتی ہے، اور وہ نیکی ہے۔ اب اگر کوئی بھی نیکی کریں گے اللہ 1 نیکی درج نہیں کرے گا، اللہ کم از کم 10 نیکیوں کا کوٹا ہمیں دے گا۔ 6واں عمل کیا ہے؟ فرمایا عمل ب700، 6واں عمل یہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کو 700 گنا ملتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ اخلاص سے صدقہ کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے 700 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ جو 1000 صدقہ کر دیتا ہے کم از کم گویا اس نے 70,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، کیونکہ ایک عمل کا ثواب 700 گنا ہے۔ اور 7واں عمل کیا ہے؟ عمل ثوابہ لا یعلم عاملہ الا اللہ، 7واں عمل وہ ہے کہ جس کا ثواب صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کا ثواب صرف اللہ جانتا ہے، اس کا ثواب کوئی اور انسان نہیں جانتا، کوئی اور ہستی نہیں جانتی۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا خود بدلہ دوں گا یا بدلے میں اپنا آپ دے دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان مبارک کا اصل میں تقاضا ہم سے صرف یہی ہے کہ جو لمحات ہمیں میسر آ چکے ہیں ہم اللہ کے لیے ان لمحات کے اندر اللہ کی مغفرت کو طلب کریں، ہم ان لمحات میں اللہ کی بخشش کو طلب کریں۔ جو لمحات ہمیں میسر آ چکے ہیں ہم ان لمحات کے اندر اللہ رب العزت کی معافی کے طلبگار ہوں، اللہ رب العزت کی بخشش کے طلبگار ہوں، کیونکہ یاد رکھیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ کی مغفرت ہے۔ سب سے بڑی دولت اللہ کی مغفرت ہے کہ انسان مومن بھی ہو اور اس کو اللہ کی مغفرت کا پروانہ بھی مل جائے۔ ہم بڑی ایک مشہور حدیث پڑھتے ہیں، عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور اکثر حضرات نے سنی بھی ہوگی کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کرتی ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ علماء صوفیہ نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا، فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں
کہ جو شخص مزدور ہے اور وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کا پسینہ آ چکا ہے، اتنی مزدوری کر رہا ہے کہ پسینہ آ چکا ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، اگر تاخیر کرو گے گناہ ہوگا۔ تو علماء صوفیہ ایک عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا رب کائنات کا یہ حکم ہے، اور جب حکم یہ ہے تو رب کا مزاج بھی یہی ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل پر تھکاوٹ میسر آتی ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کا پسینہ آتا ہے، وہ تراویح پڑھ رہا ہے، گرمی ہے پسینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، گرمی ہے پسینہ آ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک سے نڈھال ہے، جب رب کا حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، تو یقیناً اس رب کا مزار یہ ہے کہ جب وہ شخص، وہ مسلمان افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے بخشش کا پروانہ ہے، ایک عمل ہمارے لیے اللہ کی مغفرت کا پروانہ ہے۔ ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کر دوں کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ جب محترم مہینہ یا محترم ایام یا مقدس راتیں یا مقدس گھڑیاں آتی ہیں، ان میں کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی جزا ایک سے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے خود رمضان المبارک کے بارے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ اس کو کم از کم 70 فرائض کا ثواب دیتے ہیں۔ جو اس ماہ مبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو ایک نفل کے بدلے سے ایک فرض کا ثواب دیتے ہیں۔ تو نیک عمل بڑھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس طرح ایک نیکی کرنے سے نیکی بڑھ جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم ایام میں گناہ کریں گے، اس گناہ کی سزا بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ پھر ایک گناہ پر ہمیں نہیں پکڑے گا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایک گناہ اتنا عظیم ہو جائے گا کہ جس کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تقوی یہ ہے، یاد رکھیں، تقوی صرف یہ نہیں کہ ہم نیکی کریں، ہم نماز پڑھ لیں، صرف یہ تقوی نہیں ہے، ہم نے صرف روزہ رکھ لیا، یہ صرف تقوی نہیں ہے، ہم نے نیک عمل کر لیا، صرف یہ تقوی نہیں ہے۔ اصل میں تقوی یہ ہے ہم نیکی کریں اور نیکی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی دور ہو جائیں۔ یہ گناہوں کو چھوڑنا ہی اصل میں تقوی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دکان پر بیٹھا ملاوٹ کر رہا ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ ایک فرد نماز پڑھ رہا ہے لیکن ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ ایک فرد نماز پڑھ رہا ہے لیکن حقوق ادا نہیں کر رہا، نہ بیمار کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے ہم نیکی بھی کریں، یہ بھی تقوی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑنا بھی تقوی ہے۔ اور ہم جب گناہ چھوڑ دیں گے، یاد رکھیے یہی اصل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ عمر فاروق خلیفہ تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر سے بڑے تھے، پوچھا کہ حضرت یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر، کبھی جنگلوں سے گزر ہوا ہے تمہارا؟ عمر فاروق نے کہا کہ جی میں جنگلوں سے اکثر گزرتا ہوں۔ کہا کہ کبھی خاردار جھاڑیاں بھی دیکھی؟ کہا ظاہر جنگل سے جب گزر ہوتا ہے تو خاردار جھاڑیاں بھی راستے میں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اچھا خاردار جھاڑیوں سے کیسے گزرتے ہو؟ عمر فاروق فرماتے کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کیونکہ کانٹا میرے دامن کو نہ چبھ جائے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں، فرمایا اے عمر، تقوی اصل میں یہ ہے کہ تم دنیا میں اس انداز سے رہو کہ گناہوں کا کوئی کانٹا تمہارے دامن کو نہ چبھے۔ زندگی اس انداز سے گزارو کہ گناہوں سے بچ کر رہو اور گناہوں کی خاردار جھاڑیوں کے اندر اپنے دامن کو مل یا میٹ مت کرو۔ یہ اصل میں تقوی ہے۔
تو اس لیے رمضان المبارک کا یہ بہترین پیغام بھی ہے، درس بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ ہم متقی بھی بنیں، ہم اپنی بخشش بھی کروائیں، ہم اپنی مغفرت کے فکر مند ہو جائیں. اور یہی اصل میں اس رمضان کا سب سے بڑا تقاضا ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.